الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں کبیرے گناہوں کا تذکرہ ہمارے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے، اور آج یہ 8واں ولاگ ہے. 7 ولاگ ہم کر چکے ہیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کبیرے گناہوں سے بچو. اس میں شرک ہے، اس میں جادو ہے، اس میں قتل ہے، اس میں مال سود ہے، اس میں مال یتیم ہے، اور اس کے بعد اس میں میدان جنگ سے بھاگنا ہے. آج کا موضوع میدان جنگ سے بھاگنا ہے، اور 7واں ہے بے معصوم اور بے گناہ خواتین پر بہتان لگا دینا. وہ 7واں گناہ بنتا ہے. تو آج 6واں گناہ ہم میدان جنگ سے بھاگنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے سورۃ انفال کی آیت نمبر 15-16 پڑھی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تمہارا دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو میدان جنگ سے مت بھاگنا، سوائے اس کے کہ کوئی جنگی چال ہو اور اس میں دشمن کو پلٹانا ہو یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے آ کے مل کے دوبارہ حملہ کرنا ہو. تو اس کے سوا اگر تم نے میدان جنگ چھوڑا اور پیٹھ دکھائی تو پھر خدا کے غضب میں تم گرفتار ہوگے، اور وہ تم سے سخت ناراض ہوگا اور تمہیں جہنم میں پھینکے گا، اور بہت بری جگہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کی وہی روایت یہاں پر ہے کہ اس کی تشریح میں کہ 7 گناہوں سے بچو. ان 7 میں 6 نمبر پر یہ میدان جنگ سے بھاگنا ہے. اور یہ اور روایت میں ابن حبان کی روایت میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یمن والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے تھے، اس میں فرائض بھی بتائے تھے، سنتیں بتائی تھیں، نوافل بھی بتائے تھے، اور بڑے گناہوں میں انہوں نے شرک سے بچنے کا، اور قتل سے بچنے کا، اور میدان جنگ سے بھاگنے کا، اور والدین کی نافرمانی سے بچنے کے ان بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا جو ان کو لکھا گیا تھا. اور یہ ان کو ذہن میں نشین کرائی گئی تھی کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب بھی تم پہ کبھی موت آئے گی تو تم جتنے ہی محفوظ قلعے میں موجود ہوگے، وہ تم اس سے نہیں نکل سکتے. کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کی معیت اگر تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں خوف کس بات کا ہے. میدان جنگ سے تم اس لیے بھاگتے ہو کہ بچ جاؤ گے، تو اس لیے میدان جنگ چھوڑ جانا اور پیٹھ دکھانا یہ بہت غلط بات ہے. اور اس لیے فرمایا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے کتنے محفوظ مربوط قسم کے قلعوں میں تم کیوں نہ ہو، اس میں بھی تم پر جس وقت موت کا ٹائم آئے گا تو موت سے تم نہیں بچ سکو گے. اور مولانا مسعود اظہر نے بہاولپور میں جو اپنے دور میں لیکچر دیے تھے، اس میں 440 جنگ اور جہاد کی آیات کا انہوں نے احاطہ کیا تھا، اور انہوں نے ان تمام آیات کے حوالے سے بیان کیا تھا. تو اس میں یہ کہ میدان جنگ کی طرف جانا، اور سب سے محبوب مشغلہ مسلمانوں کا وہ گویا کہ جہاد جو ہے وہ چھت ہے، اور 5 پلر جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، اور جہاد و قتال کو چھت کہی گئی ہے. وہ چھت تب محفوظ ہوتی ہے جب اس کو قائم رکھا جائے، اور اگر تیر و تفنگ کو چھوڑ کر طاؤس و رباب آخر پہ آ جاؤ تو پھر مسلمان ہمیشہ شکست کھاتے ہیں، چاہے وہ اندلس ہو، چاہے وہ ہندوستان کے مغل ہوں. 900 1000 سال کی حکومت کرنے کے بعد بھی وہ مارے گئے اور ہٹا دیے گئے، کہ اس لیے کہ شمشیر و سنا اول ہونی چاہیے. اور جہاد گیری، اور خدا کہتا ہے کہ تمہارے دشمن پر 1 مہینہ پہلے دشمن پر خوف طاری ہو جائے گا، اور تم ایسے لگے ہوئے بندھے ہوئے مربوط قسم کے جنگی گھوڑے تیار رکھو.
اور اس کے لیے تم جتنی قوت جمع رکھ سکتے ہو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ قوت سے مراد ایٹمی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ مربوط رکھو کہ دشمن گھر بیٹھے تم سے 1 مہینہ بھی تمہیں لگے گا جانے میں، وہ پہلے خوف زدہ ہوا پڑا ہوگا۔ اور جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں محاذ پر کیسر روم کی دھمکی پر فوج نکالی تھی، 30,000 کی فوج، اور وہاں کے بڑی سخت مشکل گرمی تھی، اس کے باوجود وہاں آ کے بیٹھ گئے تھے اور ہفتہ 10 دن بیٹھے تھے۔ اس کے بعد وہ اس نے خوف کھا گیا تھا مقابلہ کرنے کی بجائے کہ میری 4 لاکھ کی فوج ہے اور میں مدینہ اور ان کو اجاڑ دوں گا۔ حضور نے کہا ہم آ رہے ہیں، پھر تیار ہو جاؤ۔ تو اس کے نتیجے میں وہ پھر یرک گیا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور پھر اس کو کہا گیا تو کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ سچا نبی ہے، اللہ کی قسم ایک دن وہ ہوگا کہ اس کی فوجیں یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں بھی قابض ہو جائیں گی، میں نے کو مرنا ہے ادھر جا کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنے۔ دشمن کے مقابلے میں بھاگنا ایمان کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن جو جنگ کرنے والے ہوں ان کے مقطع نظر اور نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر کوئی مال غنیمت میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے گا، نبی پاک نے فرمایا تھا جو کچھ بھی تم لے جاؤ گے آگ کے کنارے، آگ کے انگارے ہیں، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے خلاف جنگ میں سلطان مصر میں سلطان بیبرس کی فوج میں ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ ایک ایسا مجاہد تھا جس کی کا بہت زوردار قسم کا گھوڑا تھا اور وہ بہت زیادہ لڑائی کرتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کا گھوڑا اس طرح نہیں لڑ رہا تھا، تو انہوں نے کو بڑی پریشانی، انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کو بہت زیادہ مار پیٹ رہا تھا کہ تم آگے نہیں بڑھ رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سونے کے لیے گیا تو خواب میں اس نے یہی دیکھا، تو اس نے گھوڑے کو مار پیٹ کی، تو گھوڑا آگے سے اس کو بولا کہ تم نے مجھے حرام کا مال جو کھلایا ہے، ناقص پیسے دے کے گھاس جو کھلائی ہے، تو میری تو قوت ختم ہو گئی ہے۔ وہ دوسرے دن بھاگا اور جہاں سے گھاس اس نے خریدی تھی، جو ہی گھاس والے نے دیکھا تو وہ کہتا ہے تو کل تم نے مجھے کھوٹے سکے دیے تھے، تو یہ لو اپنے واپس۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میں معافی مانگتا ہوں، یہ کھرے سکے لے لو اور کھوٹے سکے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کہ جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں وہ دھوکہ اور لالچ اور دنیاوی مفاد نہیں رکھتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ دنیا جنگ کے میدانوں سے بھاگنے والے بزدلوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ دیکھو میں نے ایسی جنگ لڑی ہے کہ جس میں میرے جسم پر ہر جگہ زخم کے نشان ہیں، لیکن میں چارپائی بھی مر رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھو کہ موت اگر میدان جنگ میں نہیں آئے گی، چارپائی بھی آ سکتی ہے، تو پھر بھاگنے کا کیا فائدہ۔ اور اس لیے یہ پیغام ہے کہ میدان جنگ میں بھاگنا، ہاں اگر کوئی بزدلی سے، کوئی مومن بزدل بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی جری ہونا ہر ایک کا کام نہیں ہے سلطان ٹیپو کی طرح۔ بعض ایسے پادری ٹائپ کے ہوتے ہیں جو بھاگ نکلتے ہیں، تو اس کا یہ علاج ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ وہ استغفار مسنون اگر پڑھے تو اس کے پڑھنے پہ بھی اللہ پاک اس بڑے گناہ سے بھی اس کو دھو دیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم اتوب الیہ، صبح و شام، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 100 بار یہ اگر پڑھتا رہے گا تو اللہ پاک اس کے لیے گناہ معاف فرما دے گا۔ کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، ولاگ تو بہت بڑا تھا، لیکن یہ ہے کہ 5-7 منٹ سے آگے بھی ہم نکل جاتے ہیں، تو خدا کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے انہانس کریں، آگے بڑھائیں، تاکہ علم کی بات جہاں تک نہیں معلوم وہاں تک پہنچ جائے اور ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ جو ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔